آپ نے بریک سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ دوائی کا پتہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں پہ یہ اجازت بھی ہے. یہاں پہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر جو ہے کئی ایسی دوائیاں مل جاتی ہیں. مثلاً سلیپنگ ایڈز مل جاتی ہیں, آپ کو مسل ریلیکسنٹس مل جاتے ہیں, آپ کو بڑی جن کو دنیا بھر میں ہیوی نارکوٹکس کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو ویسی مل جاتی ہیں وداؤٹ پرسکرپشن. ایک طرف یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف جو جعلی ادویات ہے, اور میں اس کا بڑا اسپیسیفک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جعلی کرنے کے لیے اس کو بنانا تو چلیں, گولیاں ہو جائیں, سرپس ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, وہ تو چلیں آپ کسی طرح مینوفیکچر کر لیتے ہیں, ہے وہ جعلی. پھر اس کی جو پیکیجنگ ہے کہ پتا جو ایلومینیم جس سے بھی بنتا ہے پتا, وہ کہاں سے بنوایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد ڈبی ہوتی ہے ہر چیز کی. یہاں پہ اب میرا تھوڑا بہت ہے ایکسپیرینس پرنٹنگ کے ساتھ, تو کیا اس کا مطلب ہے اس کی اے ٹو زی جو دوائی ہے, جو گولی ہے, اس جس پتے میں ہے وہ, اور جس ڈبے میں اس نے جانا ہے, یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے جو جعلی کرتا ہے ان دوائیوں کو؟ دیکھیں, جو آپ کے پہلا سوال ہے نا, دیکھیں کچھ حقائق ہوتے ہیں جو کسی ملک کے کلچر یا اس کے ایجوکیشن لیول یا ان سے متعلق ہوتے ہیں. قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پتہ کاٹ دیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہ پیک کی انٹیگریٹی مینٹین رہنی چاہیے, اس طرح کے ورڈز جو یوز ہوتے ہیں. لیکن ہمیں تو فائدہ ہے کہ ہم شور میں چاہیں اس چیز پہ جو پیک کیوں کٹ رہا ہے, تاکہ جس نے ایک گولی بھی لینی ہے پورا ڈبہ خریدے. ٹھیک ہے, منیمم پیکنگ 10 کی تو ہوگی نا, اس سے کم کیا بندہ پیکنگ, ایک پتے سے چھوٹا پتہ تو آپ نہیں بنا سکتے. لیکن دیکھیں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں ملک کے جو دیکھنے چاہیے. ہمارے ملک میں نا جو بات ہے, یہ پہلی دونوں باتیں لنکڈ ہیں. جو دوسری بات بھی آپ نے کی کہ کچھ جس طرح سلیپنگ پلز ہیں مل جاتی ہیں, ہمارا کوئی ڈیٹا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں ایکسیس ہو ہر ڈاکٹر کو ہر پیشنٹ کی فائل کی. جس دنیا میں اب ہوگی ہوئی ہیں چیزیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیشنٹ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا, وہ جو اس کا ڈیٹا اٹھائے گا, تو اگر وہ دیکھے گا اس کو فار ایگزامپل برومازیپام ایک سالٹ ہے جو ایک مشہور برانڈ کی بھی ہے, وہ اگر اس کو پرسکرائب ہوئی تو وہ پرسکرائب کر سکتا ہے. لیکن اس کو اگر اپنا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے, تو وہ کیا دوائی نہ لے سکتا ہے پوری دنیا میں. تو ہمارا جب تک کوئی سسٹم ایسا نہیں آئے گا جہاں جو آپ کی اپنی جو آپ کی ہسٹری ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہو, تو یہ کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے اور ناجائز بھی ہو جاتا ہے, کہیں سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں کسی ہماری ایک فیکٹ ہے, آپ کے بھی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں گے, آپ کی فیملی میں جانے والے ڈاکٹر ہوں گے, ہم بھی یہی کرتے ہیں, چاہے ہم پڑھے لکھے بھی ہیں, اویئر بھی ہیں. ہم کہیں گے جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, میں کیا کھا لوں, کہے گا یہ کھا لو, ہم جا کے کھا لیں گے. ایک سسٹم ہے نا جو چل رہا ہے, اور کامیابی سے بھی چل رہا ہے. پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی دوائیوں کی اوور ڈوزنگ ہے, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بہت اوپر ہیں اور ہم کہیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہاں پر. لیکن جب تک میڈیکل ریکارڈز انٹیگریٹڈ اویلیبل نہیں ہوں گے, سارے صوبے مل کے اس پہ جب تک کام نہیں کریں گے, یہ تو فیڈرل لیول پہ کام ہوگا یا صوبوں کے لیول پہ ہوگا, بیکاز ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرنا ہے, صوبوں نے بھی کرنا ہے, فیڈرل نے بھی کرنا ہے, پی ایم ڈی سی بھی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جب تک نہیں ہوگا نا, تو وہ ایکچولی کرنا نا تھوڑا پیشنٹ کی ایکسیس بھی بند کرنے کے مترادف ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ کئی کف سرپ ہوتے ہیں, ان میں سوڈا ایفیڈرین ہے, جو اب پوری بوتل بھی پیجیں کچھ نہیں ہوگا, اتنے مائلڈ ڈوز میں ہوتی ہے, بٹ ہوتی ہے, وچ از اے کنٹرولڈ آئٹم. تو آپ کل کو کہیں گے جب کف سرپ بھی نہ ملے, تو وہ پاکستان کے بھی ہم بہت پیچھے ہیں اس چیز سے, کہ جب تک ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس کو اکٹھی نہ کریں, ہر ایک پیشنٹ کا ریکارڈ ہر ڈاکٹر کی ایکسیس میں نہ ہو, ہر ڈاکٹر کی رجسٹریشن اپڈیٹڈ نہ ہو, ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. اچھا خالد بھائی, آپ نے نا ابھی یہ بات کی ملٹی نیشنلز کے جانے کے بعد بھی, اور اس کے بعد جب حکومت نے پرائسنگ پہ سے تھوڑے سے ایز دی, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی انڈسٹری میں بہت زیادہ نئے فارماسیوٹیکلز آنا شروع ہو گئے. اب مطلب لاہور شہر کے اندر کئی نئے ابھی سندر اسٹیٹ میں آئے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹے نئے فارماسیوٹیکلز ہیں, یہ بھی ان کی جو دوائی ہے کوالٹی چیکس بالکل وہی ہیں جو بڑوں کے ہیں یا جو کہ ملٹی نیشنلز کے ہوتے تھے؟ دیکھیں, اگر ہم ساتھ والے ملک کا ایگزامپل لیں, وہاں پر انہوں نے یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری بننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ایکسپورٹ کریں, جو کہتا ہے میں نے صرف لوکل بیچنی ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوکل بیچ لیں, آپ نہ آ جائیں WHO اپروول کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. دیکھیں ہر چیز کی کاسٹ ہے. WHO پہ آپ جائیں گے, ایک پکس ہے فارما انٹرنیشنل کنونشن اسکیم, جس کے 55 سگنیٹریز ہیں, امریکہ بھی اس کا سگنیٹری ہے, ڈریپ نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. وہ ذرا فرق طریقے سے چلتے ہیں, میں اگر جلدی سے بتا دوں, وہ انڈسٹری کو نہیں کرتے اپروو, وہ اتھارٹی کو اپروو کرتے ہیں. جب وہ اتھارٹی اپروو ہو جائے تو اس کی انسپیکشن کو پکس انسپیکشن ان سارے ملکوں میں مانا جاتا ہے, جو کہ ایک اچھی چیز ہے اگر ڈریپ ہو جائے. بٹ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, ڈریپ کل کو پکس اپروو ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے ہر انڈسٹری کو پکس کرنا ہے, تو کاسٹ بڑھے گی. کیوں کہ لوازمات بڑھیں گے. لوازمات کیا ہیں جو آپ نے بات کی, ٹیسٹنگ کیا ہے, ٹیسٹنگ کے دیکھیں 5-6 میکانزم ہیں. آپ دوائی لاتے ہیں, آپ نے اس کی ویلیڈیشن کرنی ہے, ہر ٹیسٹ سٹیپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے جو لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اس کے لیے آپ 3 بیچز بنائیں گے. پھر آپ نے اس کی اسٹیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے کہ 2 سال کی اگر ایکسپائری ہے تو کیا وہ 2 سال 3 سال کے لیے ٹھیک رہتی ہے کہ نہیں رہتی. پھر آپ نے مشینوں کی کوالیفیکیشن کرنی ہے کہ وہ مشین وہ کام کر رہی ہے جو لکھا ہوا ہے اس دوائی کے لیے کرنے کے لیے کہ نہیں کر رہی. ان ساری چیزوں کی کاسٹ ہے, اکوپمنٹ کاسٹ بھی ہے, ہیومن ریسورس کاسٹ بھی ہے, اینڈ دین یو نیڈ بیٹر ٹرینڈ پیپل جن کی کاسٹ اور زیادہ ہے. تو جب آپ جائیں گے نا جو WHO کی طرف ڈرائیو اپنا سفر کر رہی ہیں پکس کی طرف, تو آپ کی کاسٹ تو بڑھے گی بیکاز دیر از نو ریکوائر.
آپ اچھی چیز یہ کہیں گے جی دیکھیں ہم WHO کوالیفائڈ ادویات ساری کھا رہے ہیں, بٹ ساتھ والا ملک کہتا ہے یار دوائی تو وہی ہے, میں اس کو WHO کراؤں نہ کروں, اسٹیپس وہی ہیں, صرف ایک اپروول پروسیس ہے جس کی کاسٹ ہے, میں نہیں گزرنا چاہتا اس میں سے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ ڈبل ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں پنجاب, یہ جب حکومتیں جب دوائیاں پروکیور کرتی ہیں تو اس میں اگین یہ جو لوکل ہوتی ہیں ان میں اکثر سپوریس ہو جاتی ہیں, جو ملٹی نیشنل کی ہوتی ہے اس کا آج تک نہیں سنا کہ وہ. دیکھیں ملٹی نیشنل کا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروٹوکول کبھی چھوڑیں گے نہیں کسی بھی وجہ سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ان کی ایک چیز ہلکی سی 1% بھی اوپر نیچے ہوگی تو وہ دوائی بنانے بند کر دیں گے. ہمارے پھر گورنمنٹس میں ایسے بھی ہوتا ہے اور ملکوں میں ایسے ہوتا ہے یار چلو بنا دو یار دیکھی جائے گی, ضرورت ہے اس وقت, صرف دوائی کی بات نہیں کر رہا, کافی چیزوں میں ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, روڈز کھول دی جاتی ہیں جن کا پتہ ٹوٹ جائیں گے 3 دن بعد, کھول دی جاتی ہیں کہ یار اس وقت تو کھولو دیکھی جائے گی. تو ہمارا ایک ہم اس سائیکل سے گزر رہے ہیں نا, ہم ابھی اس سے نہیں نکلے اور میرا نہیں خیال نکلیں گے بھی جلدی. لیکن کیا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ دوائی لے رہے ہیں اس کی دوائی کی کبھی کوالٹی کیا ہے؟ بالکل 100% آپ چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں چیکنگ کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, گورنمنٹ کی بہت اچھی WHO اپروو لیبز بن چکی ہوئی ہیں, ڈریپ کی بھی بن چکی ہوئی ہیں کراچی میں, سندر میں پنجاب گورنمنٹ کی بن چکی ہے, WHO کوالیفائڈ لیبز ہیں, ان کی ٹیسٹنگ پوری دنیا مانتی ہے. آپ وہاں پر پراپر اگریسو ٹیسٹنگ کریں ان کی اور میک شور کہ جی دوائی جو ہے اپنی کوالٹی پیمانے پہ پوری اتر رہی ہیں, تو وہ اترتی ہیں پوری. دیکھیں سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوائی غلط ہے, جان بوجھ کے پروو ہو جائے غلط ہے, اور آپ اس کمپنی کو سختی سے بلیک لسٹ نہ کریں. اگر آپ وہ کرنا شروع کر دیں سختی سے, میرا ورڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے بلیک لسٹ, میں کہنا سختی سے بلیک لسٹ کریں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کوشش نہ کرے. وہ چیز اگر ہوگی تو دنیا میں جو دیکھیں جو طریقے کا کامیابی سے چلیں ہم ان کو اڈاپٹ کر لینا, بجائے ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے ملک, ہمارے کلچر, ہمارے قانون کے مطابق آنکھیں بند کر کے اڈاپٹ نہ کر لیں, اس کو اتنا اس کو ایڈجسٹ کر لیں جو ہمارے سیٹ اپ پہ کامیابی سے چل سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.